تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سسٹم غلط ہے یا ہمارے سیاستدان؟ آپ مجھے بتائیں یہ 8 فروری کو کیا پولیٹیشنز اوپر آئے؟ پولیٹیشنز وہ ہیں جو عوام کے مینڈیٹ سے اوپر آتے ہیں. جب خان صاحب کے اوپر مشکل آئی یا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جب مشکل ہے تو وہ تو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کب تک خان صاحب کے ساتھ ہیں؟ اگر خان صاحب نہ ہوتے تو شاید ہم بھی سیاست میں نہ ہوتے. آپ کے اپنے پورے ٹینیور میں کیا خدمات ہیں اپنے حلقے کے لیے؟ دیکھیں خدمات ہماری کیا ہونی ہے، ہمیں انہوں نے پرچوں سے ہی فارغ نہیں کرتے کہ ہم کسی کو خدمت کریں گے. تو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا ہی کیوں انتخاب کیا؟ اور آج اسی پارٹی کی وجہ سے میں ایم پی اے بناؤں. اگر عمران خان صاحب ہمیں یہ موقع نہ دیتے اور اگر میں پاکستان تحریک انصاف کا ممبر نہ ہوتا تو میں شاید ایم پی اے نہ بنتا. جب آپ کے الیکشن تھے، الیکشن سے پہلے آپ کا نشان بھی لے لیا گیا تھا، جو آپ کا ایک بلہ کے نام سے نشان ہے، اور وہ بھی لے لیا گیا، اس کے باوجود آپ پھر کیسے جیتے؟ ویژن ہمارا، مشن ہمارا، لیڈر عمران خان سب سے پہلے تو وہ لے لیا ہم سے، پھر ہمارے اوپر درجنوں کے حساب سے کیسز بنائے. خان صاحب کی پارٹی کا نشان تو ساری قوم کو پتہ ہے، انہوں نے وہ نشان بھی چھین لیا. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر کتنے پرچے اس وقت ہو چکے ہیں؟ میرے کو درجنوں میں سر پرچے ہیں، اور ابھی ایم پی اے بننے کے بعد یا اس سے پہلے مجھے پتہ لگا کہ میں ایک بہت مشہور زمانہ ڈکیت بھی ہوں، میں ایک دہشت گرد ہوں عالمی سطح کا. جس میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی میں جو ہے نا کمپرومائزڈ لوگ ہیں. جب آپ کسی کی 18 سال کی بیٹی کو جا کے بیڈ روم سے گھسیٹ کے لاتے ہیں نا، تو کوئی بھی غیرت مند انسان، مسلمان انسان کا بچہ اپنی بہن اور بیٹی کے لیے اپنی سیاست چھوڑ دے. آپ اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا پولیٹکس کا، اس وقت سیاست کا ایک منبع کون شخص ہے؟ میں کہتا ہوں سیاست کا منبع نہیں، اس پاکستان کا منبع جو ہے نا وہ عمران خان ہے. اچھا، تو آپ کے خیال سے عمران خان صاحب اگر پاکستان باہر نہیں آتے کچھ عرصے کے لیے، تو کوئی ایسا لیڈر ہے آپ کے پاس کہ جو عمران خان ثانی ہو؟ عمران خان کا کوئی ثانی نہیں ہے، ہم سارے عمران خان کے ثانی ہیں. اس وقت سیاست کے 2 بڑے خاندان ہیں، شریف خاندان اور زرداری خاندان. یہ تو بادشاہ سلامت کے پیادے ہیں، یہ نوکری پہ آتے ہیں پاکستان، جیسے ہی نوکری چھوٹتی ہے کوئی ان کا رولا پکڑا جاتا ہے، یہ فٹافٹ جہاز پکڑ کے باہر چلے جاتے ہیں. پھر وہاں سے جب نوکری کنفرم سی وی بھیجتے ہیں، نوکری کنفرم ہوتی ہے، پھر یہ پاکستان آ جائے. ان کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ دوبارہ کی کیا بات ہے، اس ٹائم عمران خان ہی وزیر اعظم ہے. سماج چینل، آواز وہ جو آپ سننا چاہتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سماج چینل. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ سلیم. آج کی اہم پوڈ کاسٹ میں اہم شخصیت کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جنہوں نے نہ کہ کم عمری میں سیاست کے میدان میں قدم رکھا، بلکہ ایک اپنے عزم اور محنت کے ساتھ ایک تاریخ رقم کر دی. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ینگ لیڈر رہنما راجہ تنویر اسلم صاحب. آپ اس وقت پنجاب اسمبلی کے ایک ینگسٹ پارلیمنٹیرین ہیں، اور اس کے ساتھ ان کو یہ تاریخی اعزاز بھی حاصل ہے جو پورے پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک پہلے کشمیری ہیں کہ جو وہاں پہ پاکستان پنجاب اسمبلی کے ممبر بنے ہیں. اور میرے لیے فخر کی بات اس وجہ سے بھی ہے، ان کا تعلق کشمیر سے ہے اور یہ باغ کشمیر سے ہے. یہی میرا ڈسٹرکٹ اور یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے. اور اگر ان کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں اگر بات کریں گے تو انہوں نے ڈبل ماسٹر اکنامکس میں اور پولیٹیکل سائنس میں کیا ہوا. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں اپنا ٹائم دیا ہمیں. آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سر آپ سیاست میں کب اور کیوں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں سیاست میں اس طرح سے کوئی ٹپیکل پلان بنا کے تو نہیں آیا تھا، لیکن مجھے ہمیشہ سے سیاست کا شوق بھی تھا، لیڈ کرنے کا شوق تھا. تو میں نے جو پریکٹیکلی سیاست شروع کی تھی وہ اپنے کالج کے ٹائم سے شروع کی تھی. تو تب یہ ہے کہ خان صاحب کی پارٹی میں نوجوان آ رہے تھے، اور خان صاحب کی واحد وہ پارٹی تھی کہ جس میں ہمیں ایسا لگا تھا کہ کوئی امید ہے یا نوجوان اس ملک کے جو ہیں اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. کیونکہ جو باقی پارٹیز تھی جیسے پی ٹی آئی یا نون لیگ یا اس طرح کی جو پارٹیز ہیں، ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہاں پہ ایک اسپیسیفک قسم کا طبقہ ہے یا اسپیسیفک قسم کی ایک کلاس ہے جو سیاست کر سکتی ہے. تو خان صاحب نے پہلی دفعہ یہ ایک امید دی نوجوانوں کو، اور میں نے جو ہے پی ٹی آئی کالج ٹائم سے آئی ایس ایف سے سٹارٹ کی تھی، اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے. پھر میں یوتھ کا ممبر بنا، پھر سلولی گریجولی مدر باڈی، اینڈ دین 2018 میں نے ٹکٹ اپلائی کیا تھا جو انفارچونیٹلی نہیں ملا تھا. پھر 24 میں نے ٹکٹ اپلائی کیا پارٹی کی طرف سے، جو مجھے ایم پی اے کا ٹکٹ ملا تھا. سر دیکھیں، اس سے پاکستان کے اندر بہت بڑی جماعتیں ہیں، جیسے پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے. تو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا ہی کیوں انتخاب کیا؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہی عرض کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی وہ پارٹی تھی کہ جس میں ہمارے جیسے نوجوان اور عام لوگ جو ہیں وہ سیاست کر سکتے تھے.
اور آج اسی پارٹی کی وجہ سے میں ایم پی اے بنا ہوں. اگر عمران خان صاحب ہمیں یہ موقع نہ دیتے اور اگر میں پاکستان تحریک انصاف کا ممبر نہ ہوتا تو میں شاید ایم پی اے نہ بنتا. تو ہمارے لیے یہی ایک امید تھی, یہ ایک اپرچونٹی تھی جو عمران خان صاحب نے نوجوانوں کے لیے کریٹ کی, اور خان صاحب نے جو آج سے 28 سال پہلے وعدہ کیا تھا, میں اس کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ عملی ثبوت ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان کے اندر اس وقت, پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت بہت مشکل حالات چل رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا پاکستان تحریک انصاف میں آنا, کیا آپ کا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف میں ہم آئے تھے جدوجہد کے لیے اور سیاست کرنے کے لیے. اب یہ جو ملک کے حالات ہیں اور جو سب اب چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی. جو آپ سول مارشل لا دیکھ رہے ہیں یا جو ڈکٹیٹرشپ اس ملک کے اندر ہے, ہماری پارٹی کے لوگوں کو اٹھا کے ان سے پریس کانفرنس کیا کرائی گئی ہے. اگر آپ اس چیز کے اوپر غور کریں تو انہوں نے پریس کانفرنس یہ کی کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک ڈاکٹر کو یا وکیل کو یا انجینئر کو آپ اٹھائیں اور وہ کہیں جی میرا وکالت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ڈاکٹر کہے میرا میڈیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیاسی لوگوں کو اٹھا کے آپ یہ بیان دلوا رہے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ساتھ جو یہ بیان دلوا رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر سیاست سے تعلق کس کا ہے, یہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے سر, یہ اس وقت جو آپ کے اوپر جو ایک مشکل وقت ہے, تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کب تک ہے؟ دیکھیں, یہ جب تک بھی ہے, یہ پچھلے 75 سال سے اس ملک پہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب لوگ بات کرتے ہیں نا پاکستان کی, تو میں لوگوں سے یہی سوال کرتا ہوں کہ پاکستان کیا ہے. پاکستان نہ ہی کوئی زمین کا ٹکڑا ہے, نہ ہی کسی ادارے کا نام پاکستان ہے. پاکستان میں ہوں, آپ ہیں, اور ہم یہ جو کروڑوں لوگ اس میں رہنے والے ہیں, ہم پاکستان ہیں. اگر آپ دنیا کی ہسٹری پڑھیں یا پولیٹکس کو پڑھیں تو کسی بھی اسٹیٹ کو ڈیفائن کرنا یا کسی بھی قوم کو ڈیفائن کرنا اس کے رہنے والے لوگوں سے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. تو ہم سارے لوگ جو اس ملک میں رہ رہے ہیں, ہمارے حالات آپ دیکھ لیں کہ کیا ہیں, اور اس کے بعد آپ کسی ایک چیز کو اسپیسیفائی کر دیں کہ یہی پاکستان ہے اور اسی کو آپ پاکستان کہتے ہیں, تو پاکستان ہم ہیں اصل میں, اور ہم نے یہ چیزیں فیس بھی کرنی ہیں اور ان کا فیصلہ بھی کرنا ہے. اور پچھلے 74 سال سے جو ایکچوئل پاکستان ہے آپ میں, ہمارے لیے تو مشکل وقت ہی ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ ہم اس ملک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کھڑے رہیں گے. کیونکہ جو ہمارے قائد ہیں خان صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے اور چل بھی رہا دنیا میں, لیکن ظلم کا نظام جو ہے, چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں, ظلم کا نظام ایک دن ختم ہوتا ہے. تو ہم اسی امید کے ساتھ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے سر. ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں ہم نے ایک چیز دیکھی کہ جو نئی چیز تھی کہ کبھی بھی کسی وقت بھی کسی کو بھی ٹکٹ مل سکتا تھا. تو اس وقت اس حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ آپ کا بھی ٹکٹ ایک لاٹری کی شکل میں نکلا ہے یا آپ کا باقاعدہ ایک نظریہ عمران خان یا نظریہ تحریک انصاف کے اوپر ہے؟ دیکھیں, یہ خان صاحب کا نظریہ تھا اور یہ انہوں نے آج سے 28 سال پہلے کہا تھا. اس کو لاٹری آپ کی, خان صاحب کی ایک تربیت تھی جو انہوں نے 28 سال لوگوں کو ون بائی ون, اسٹیپ بائی اسٹیپ, ایک ایک سال میں وہ ایک اپنی جو کانسیپٹ تھا, جو ان کا ویژن تھا, انہوں نے اپنے لوگوں کو سکھایا. اس میں جیسے وہ خان صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ 1 سال لگا لوگوں کو سمجھ آنے میں. پھر خان صاحب نے کہا 2 نہیں 1 پاکستان, یہ آج لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. پھر بہت ساری اور چیزیں خان صاحب نے سمجھائی تھیں. پھر خان نے یہ کہا تھا کہ اس ملک پہ سب سے زیادہ حق یوتھ کا ہے, نوجوانوں کا ہے, جو 70% ہیں اس ملک کے, اور میں نوجوانوں کو آگے لے کے آؤں گا اور میں اس ملک کو نئی لیڈرشپ دوں گا. تو میں اس ویژن کا, اس کانسیپٹ کا ایک حصہ ہوں. اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ میں نے سیاست اچانک سے کہیں سے کسی سے سفارش کرا کے یا کسی کے کہنے پہ مجھے ٹکٹ نہیں ملا. میں نے ایک اسٹرگل سٹارٹ کی تھی, اور چونکہ خان صاحب اور خان صاحب کی فیملی اور مجھے حلقے کے لوگ پرانا جانتے ہیں, تو اسی میرٹ پہ خان صاحب نے ایک نظریاتی ورکر کو ٹکٹ دیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہوگا سر. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو جب آپ کے الیکشن تھے, الیکشن سے پہلے آپ کا نشان بھی لے لیا گیا تھا, جو آپ کا ایک بلہ کے نام سے نشان ہے, اور وہ بھی لے لیا گیا, اس کے باوجود آپ پھر کیسے جیتے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ویژن, ہمارا مشن, ہمارا لیڈر عمران خان, سب سے پہلے تو وہ لے لیا ہم سے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بھی کسی پارٹی کی کیمپین ہوتی ہے تو اس پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ مختلف ڈسٹرکٹس میں اور حلقوں میں جا کے کیمپین کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ لے لیا. پھر ہمارے اوپر درجنوں کے حساب سے کیسز بنائے, ہمیں باؤنڈ کر دیا الیکشن کیمپین کرنے سے. اور پھر یہ تھا کہ چلیں خان صاحب کی پارٹی کا نشان تو ساری قوم کو پتہ ہے, انہوں نے وہ نشان بھی چھین لیا. اب جب ہمیں نئے نشان الاٹ ہوئے تو اس کی کیمپین بھی نہیں کرنے دی, اور وہ کیمپین نہ کرنے کے باوجود یہ لوگ دیکھیں, کہنے کا مقصد ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا جس کا کام اس کو ساجے.
اب اس ملک میں ایک خاص قسم کا طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہم ہیں، ایجوکیشن کے اسپیشلسٹ بھی ہم ہیں، کنسٹرکشن کے اسپیشلسٹ بھی ہم ہیں، ڈیولپمنٹ کے جو یہ لینڈ آپ ڈیولپ کرتے ہیں اس کے بھی اسپیشلسٹ وہی ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کا کام اس کو ساجے، جو فیصلہ قوم نے کرنا تھا نا وہ آپ نہیں بدلوا سکتے تھے. انہوں نے جب ہم سے یہ ساری چیزیں چھینی نا، پھر قوم الرٹ ہو گئی، پاکستان الرٹ ہو گیا، جس کو میں پاکستان کہتا ہوں. پاکستان الرٹ ہو گیا. پاکستان نے پھر ڈھونڈ کے اپنے محبوب قائد کو اور اس کے جو نمائندے تھے ان کو ووٹ ڈالا، اور پھر اس دن ان کو پتہ لگا کہ آپ ساری چیزوں کے اسپیشلسٹ نہیں ہوتے. پھر اس دن پھر رات کو انہوں نے آر او آفیسز پہ قبضہ کر کے اور کوئی 47 بنائے اور کوئی 45 بنائے اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا انہوں نے. سر ایسے مشکل حالات میں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تو آج ایم پی اے کی سیٹ آپ جیت چکے ہیں، لیکن آپ کے اوپر جو ایم تھے وہ ہار گئے اور ایم پی اے کی سیٹ آپ کیسے جیت گئے سر؟ دیکھیں یہ پلاننگ انہوں نے خود کی ہے کہ کتنی ایم این اے کی سیٹس دینی ہے، کتنی ایم پی ایس کی نہیں دینی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارا الیکشن ہوا تھا تو یو نیور نو کہ اب کیا پالیسی تھی اس کے اوپر کہ کتنے لوگوں کا جو ہے وہ 47 بنانا ہے اور کن کو اوریجنل دینا ہے. تو ہم اپنا آر او آفس پہنچ گئے تھے. ہمارے جو آر او تھے ہم ان کو بڑا سلوٹ پیش کرتے ہیں، وہ انتہائی قابل اور ایماندار آدمی تھے. انہوں نے فارم چینج کرنے سے انکار کر دیا اور ہم ساری رات ان کے ساتھ بیٹھے رہے اور ہم نے اپنا فارم لیا اور واپس آئے. تھوڑی سی یہ میں کوتاہی سمجھتا ہوں ہمارے باقی لوگوں کی کہ یہ تھا کہ ہمارے آر او آفیسز انہوں نے چینج کر دیے تھے. ہمارے اوپر کوئی اللہ کی مہربانی تھی، ماں کی دعائیں تھیں، ہمارے ورکرز کی سپورٹ تھی کہ ہمیں اپنا آر او آفس مل گیا. کیونکہ جب میں نے ٹکٹ جا کے جمع کروایا تھا تو میرا آر او آفس تھا سبزی منڈی میں اسلام آباد میں، لیکن جس دن میں رزلٹ لینے کے لیے گیا تھا تو میرا آر او آفس شفٹ ہو گیا تھا لیاقت باغ پی ایچ اے آفس میں. تو ہمیں کوئی بس اللہ کی طرف سے مدد آ گئی کہ ہمیں اپنا آر او آفس پتہ لگ گیا اور ہم اپنے آر او آفس میں پہنچ گئے. باقی لوگوں کو صبح ہو گئی آر او آفس ڈھونڈتے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں، کچھ فیکٹرز ایسے تھے کہ ہم پہ کوئی اللہ نے مہربانی کی. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اگر آپ کی جتنی بھی پارٹیز کے جتنے بھی لوگ تھے تو وہ سارے لوگ اگر آر او آفس پہنچ جاتے تو کیا اپنا رزلٹ لے سکتے تھے؟ دیکھیں وہ لوگ نہیں تھے، یہ عوام کا فیصلہ تھا. اور جیسے کے پی میں اور باقی جگہوں پہ لوگ اپنے آر او آفیسز میں گئے، کے پی میں ہر بندہ اپنے آر او آفس میں گیا. یہاں پہ پنجاب میں تھوڑا سا یہ مسئلہ تھا، اسپیسیفکلی پنڈی. آپ کو پتہ ہے پنڈی ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست میں بڑا امپورٹنٹ رہا ہے. تو پنڈی میں ہمیں پسند نہیں کیا جاتا، تو شاید اس وجہ سے یہاں پہ تھوڑا زیادہ مسئلہ بھی تھا اور سختی بھی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے وہ آر او آفس سے شفٹ ہو گئے. اگر آر او آفسز پتہ ہوتے تو امید ہے کہ کچھ لوگ پہنچ جاتے تو ہماری مزید سیٹیں بچ جاتی. اچھا سر، ہمارے ریسرچ کے مطابق آپ کو تقریباً 15 سیشن کے لیے آپ کو ایکسپیل کر دیا گیا تھا. آپ کو کیوں ایکسپیل کیا گیا؟ دیکھیں ہمیں انہوں نے جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا اسمبلی میں یا کسی بھی فارم پہ، تو یہ کہتے ہیں نون لیگ والے جو جعلی سارے نوکریاں کر رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ روڈوں پہ جاتے ہیں، آپ غنڈہ گردی کرتے ہیں، آپ دہشت گردی کرتے ہیں، آپ یہ ساری چیزیں. تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ہم پارلیمنٹ میں پروٹیسٹ کریں گے. ہم پارلیمنٹ میں کوئی غیر قانونی کام ہوگا یا کوئی جعلی بجٹ پیش ہوگا یا جعلی تقریریں کرے گا، ہم اس کو بہت بھرپور احتجاج کریں گے اور اس کو بڑا فیس کرنا پڑے گا. تو اسی پہ پھر وہ جو ہیں مریم نواز صاحبہ وہ آ گئیں 1 سال بعد دوبارہ بجٹ جعلی پہ پیش کرنے کے لیے اور جھوٹے منصوبے. تو ہم نے اس کے اوپر بڑا احتجاج کیا کہ آپ جو تقریریں فرما رہی ہیں اس کے مطابق پنجاب میں جناب دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، انصاف اور عدل کا نظام قائم ہو چکا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم بلینئر ہو گئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا پیسہ کدھر لگایا جائے. تو ہم نے پھر ان کو آئینہ دکھایا. ہم نے ان کو یہ بولا کہ اڈیالہ جیل کے باہر ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک 2 ٹکے کا جو پولیس افسر ہوتا ہے وہ کھڑا ہو کے خان کی بہنوں سے بدتمیزی کرتا ہے یا ہماری مین لیڈرشپ سے یا پارلیمنٹیرین سے بدتمیزی کرتا ہے. آپ کون سے قانون کی ہمیں درس دے رہے ہیں؟ آپ کون سے پارلیمنٹ کے اقدار اور یہ پارلیمنٹ یہ نہیں ہوتا کہ آپ پارلیمنٹ کے دروازے میں داخل ہوئے ہیں تو پارلیمنٹ صرف لاگو ہوتا ہے. پارلیمنٹیرین ملک کے کسی کونے میں کھڑا ہے تو وہ پارلیمنٹ ہے. اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اس کے حقوق چھیننا، اس کے اوپر جعلی پرچے دینا، اس کو گرفتار کرنا بھی پارلیمنٹ کی توہین ہے. تو آپ ہمیں یہ بھاشن نہ دیں، کم سے کم آپ سیاست سیکھیں. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ نے کہاں سے اسٹرگل شروع کی. اگر آپ کے نام کے ساتھ سے نواز شریف ہٹا دیں تو ہو یو آر، آپ کی کیا ورتھ ہے، آپ کی کیا پولیٹیکل ٹریننگ ہے، آپ کی کیا پولیٹیکل اسٹرگل ہے، یو آر نو ون. تو ہم نے اس کے اوپر بڑا شدید احتجاج کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ چونکہ وہ اس کا پارلیمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہمیں پارلیمنٹ کا درس دیتے ہیں. اس نے کہا کہ وہ تو ضدی بچی ہے، وہ بیٹھ گئی وہاں پہ. اس نے کہا مجھے تو ان کو نکال کے دو، ان کو تو ڈی سیٹ کرو، ان کو تو اسمبلی سے نکالو. اسپیکر نے کہا یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ میں کر نہیں سکتا، وہ تو عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں. 11 بجے تک 11:30 بجے تک تو یہ بیٹھی رہی ہے. اس نے زبردستی اسپیکر سے
ہمارا نوٹیفیکیشن کروایا اور پھر اس کو بھیجا. چونکہ اسپیکر ایک پرانا پارلیمنٹیرین ہے اور وہ سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کو, پھر بھی انہوں نے کیا, لیکن جب ان کا اختیار نہیں تھا تو وہ یہ کر نہیں سکے, تو آخر میں 15-20 دن بعد ان کو یہ نوٹیفیکیشن ہمیں نکالنے کا اور ڈی سیٹ کرنے کا. وہ اتنی میں کہہ سکتا ہوں جیلس اور اگریسو خاتون ہے کہ اس نے کہا کہ ان کو بالکل اسمبلی سے نکال دو. ہمیں اسمبلی میں عوام نے بھیجا ہے, ہم کوئی کسی کے پاؤں پکڑ کے تو نہیں آئے اس کی طرح. تو یہ سارا معاملہ. سر آپ اگر اپنا پروٹیسٹ ہی ریکارڈ نہیں کروا سکتے تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ آگے کیسے جو ہے نا ان کے ساتھ آگے چل پائیں گے آپ اسمبلی میں؟ دیکھیں پالیٹکس, جو لوگ سیاست سمجھتے ہیں نا, یا جس نے کوئی سیاست پڑھی ہے, جس کو سیاست کا 2 لفظ ہیں, اس میں احتجاج, لڑائی جھگڑا, یہ ساری پالیٹکس کا حسن ہے, یہ جمہوریت کا حسن ہے. یہ جو نئے 2 نمبر کے سیاستدان آئے ہیں, یہ آ کے جو ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کہ آپ جناب لڑائی کرتے ہیں, آپ شور مچاتے ہیں, آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں, تو بھائی یہ جمہوریت کا اصول ہے. یہ تو ہمارے جو جہاں سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, چلو جمہوریت کو بھی چھوڑیں, یہ تو ہمارے مذہب میں اجازت ہے کہ جہاں پہ کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے یا آپ کا حکمران جو ہے کوئی زیادتی کر رہا ہے, تو آپ اس کے آگے کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. اور وہ حکمران بھی کوئی عام حکمران نہیں تھے ان جیسے, وہ اللہ کے ولی اور ایسے لوگ جنہوں کو جنت کی بشارت جو دنیا میں ملی ہوئی تھی, ان کے آگے لوگ کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر لیتے تھے. تو یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی شان میں گستاخی آتی ہے کہ ان کے آگے پروٹیسٹ نہ کریں. یہی ان کے کانسیپٹس غلط ہیں, کیونکہ یہ سیاسی اور پولیٹیکل ورکر نہیں ہیں, یہ بس چور رستوں سے آتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی سیاست کیسے کرنی ہے. اچھا سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے پورے ٹینیور میں آپ کی کیا خدمات ہیں اپنے حلقے کے لیے؟ دیکھیں خدمات ہماری کیا ہونی ہے, ہمیں انہوں نے پرچوں سے ہی فارغ نہیں کرتے کہ ہم کسی کی خدمت کریں گے. تو میں آنیسٹلی خان صاحب سے لوگوں کی محبت ہے. جب میں الیکشن کیمپین بھی کر رہا تھا تو لوگوں نے میرے سے 2 ہی وعدے لیے تھے کہ ایک آپ نے جو ہے خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, دوسرا یہ ہے کہ خان کی رہائی کے لیے کوشش کرنی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ خان کے چاہنے والے لوگ مشکل ترین وقت گزار رہے ہیں. لوگوں کے بہت بڑے مسائل ہیں, پانی کے, بجلی, گیس, سیوریج, لوگوں کے ذریعہ معاش کے بہت بڑے مسئلے ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ یہ صبر سے برداشت کر رہے ہیں اپنی لیڈر کی محبت میں. ہونا تو یہی چاہیے کہ اپوزیشن کا بیسکلی کام یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے نیو پروجیکٹس جو آپ سٹارٹ کرتے ہیں, ایک ہوتے ہیں رننگ پروجیکٹس یا انسٹیٹیوشنز. رننگ انسٹیٹیوشنز کیا ہیں, جیسے واسا, وابڈا, یا یہ جو آپ کی ویسٹ مینجمنٹ ہے, یا جو دوسرے ادارے ہیں بلدیہ کے, ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا. ان کے لیے کوئی نیو فنڈز نہیں آتے, وہ ایک ریگولر ایئرلی بیسس پہ فنڈز آتے ہیں, اور ان فنڈز کو صحیح جگہ پہ لگوانا, ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا, ان سے پوچھ تاچھ کرنا. دوسری چیز ہوتی ہے نیو پروجیکٹس لے کے آنا. تو نیو پروجیکٹس موسٹلی گورنمنٹ کے لوگوں کو ہی ملتے ہیں. ہمارا کام ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی بھی ادارے میں چیک اینڈ بیلنس کے لیے بھی رابطہ کرتے ہیں, فون کرتے ہیں, تو وہ ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں, ہماری تھوڑی پکڑتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ فوٹو نہیں بنانی, ملنا نہیں ہے, نہیں تو ہماری یا تو نوکری چلی جائے گی یا ہماری ٹرانسفر کی ایسی جگہ پہ کر دیں گے کہ ہم بڑی مشکل میں آ جائیں گے. تو اداروں کو انہوں نے فل آن کرپشن کے اوپر بے لگام کیا ہوا ہے. جس کا جو دل کرتا ہے انہوں نے وہ حالات بنائے ہوئے ہیں. پولیس کو جو بھتہ کھوری, رشوت, جو دنیا جہان کے حرام کام ہے اس کے اوپر لگایا ہوا ہے. تو بس یہ خدمت ہو رہی ہے پاکستان میں اس ٹائم. اچھا سر آپ نے بتایا کہ آپ لوگ جو ہے نا پرچوں سے ہی آپ کو فراغت نہیں ملتی, آپ کیسے لوگوں کی خدمت کیسے کریں گے, اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ فنڈ جو ریلیز ہوتا ہے, کیا آپ کو یہ پنجاب کی حکومت آپ کو فنڈ ریلیز کر رہی ہے آپ کے لیے کہ نہیں؟ نہیں دیکھیں ہمیں تو کوئی کسی قسم کا فنڈ نہیں ملتا, اپوزیشن میں کوئی فنڈ نہیں ہے. لیکن جن کو فنڈ مل رہا ہے وہ بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ کدھر جا رہا ہے, کیونکہ اب میرے حلقے میں تو ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا. اب اس نظام میں زیادتی یہ ہے کہ لیٹ سے میں یہاں کا الیکٹڈ ایم پی اے ہوں, اور اگر میں عوام کا نمائندہ ہوں, مجھے اگر یہ فنڈز نہیں دیں گے تو پھر کون وہاں پہ فنڈز لگائے گا؟ جو ہارا ہوا نمائندہ ہے وہ تو لوگوں کا نمائندہ نہیں ہے, نہ وہ لوگوں کے پاس آتا ہے, تو اس کو اگر یہ فنڈز دیں گے بھی تو وہ کیوں لگائے گا؟ تو دوسری جو چیز ہے کہ ان کا جو طے ہوا ہے نا 2.5 سال والا, تو 2.5 سال میں عوام کی خدمت نہیں کرنی انہوں نے. 2.5 سال میں جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے میں نے ایم پی اے بننے کے لیے, تو اس کو 10 گنا ریکور کرنا ہے, اور پھر انہوں نے جناب ان کے ویزے لگ جانے, انہوں نے رفو چکر ہو جانا ہے ملک سے. تو یہ سب ایسے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی کام کریں گے یا کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی ہے ملک میں, بس ان کا کام ہے تختیاں بدلنا, بورڈ بدلنا, نہ ویژن ہے, نہ ان کو عوام کے مسائل کا پتہ ہے, نہ کبھی عوام میں رہیں. تو کوئی کام نہیں ہو رہا. ہم نے کیا کام کرنا ہے, جنہوں نے گورنمنٹ لی ہوئی ہے وہ بھی کوئی کام نہیں کر رہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر کتنے پرچے اس وقت ہو چکے ہیں؟ میرے کو درجنوں میں سر پرچے ہیں, اور ابھی ایم پی اے بننے کے بعد یا اس سے پہلے مجھے پتہ لگا کہ میں ایک بہت مشہور زمانہ ڈکیت بھی ہوں, میں ایک دہشت گرد ہوں عالمی سطح کا. مطلب میرے اوپر تقریباً 12-13 جو کیسز ہیں دہشت گردی میں جیل بھی کاٹ کے آیا ہوں.
تو اس کے بعد بھی دہشت گردی کے کیسز ہوئے ہیں. اس کے علاوہ میں ہنگامہ آرائی بھی کرتا ہوں, میں ایک گنڈا بھی ہوں. پولیس سے میں نے بندوق بھی چھینی ہے, وائرلیس بھی چوری کیا ہے, اور کافی سارے ایسے بیہودہ قسم کے مقدمات میں ہمارے اوپر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو آپ یہ خود دیکھ لیں کہ اگر میرے اوپر یہ اس قسم کے کیسز ہیں, آپ ایک تھانے میں چلے جائیں, جینون کیس ہوگا, ایک بندے نے قتل بھی کیا ہوگا, ایک بندے نے مثال ہے کسی کے پیسے بھی کھائے ہوں گے, تو آپ اس کو جا کے بتائیں گے ایس ایچ او کو کہ یار یہ تو وہ, جب تک آپ اس کو رشوت نہیں دیں گے, یا وہ دوسری طرف جس نے زیادتی کی ہوگی اس کو فون کر کے پوچھے گا کہ بھائی مدعی آئے ہوئے ہیں تو یہ 50,000 آفر کر رہے ہیں, تو مقدمے کے لیے تم کتنے دو گے, تو میں مقدمہ نہیں کرتا. تو یہ تو پولیس کے حالات ہیں کہ انہوں نے پولیس کو لگایا ہوا ہے پی ٹی آئی کے پیچھے. ساری دفعہ 9 مئی جو ہے وہ چل رہی ہے, پولیس نے گنڈا گردی مچائی ہوئی ہے. 50 لاکھ روپے سے لے کے آپ منیمم جائیں 5 لاکھ روپے تک فی بندہ انہوں نے 9 مئی کے کیسز میں لوگوں کو اٹھا کے کھلا انہوں نے پیسہ کمایا ہے. لوگوں کو اس چیز سے ڈرا کے آپ کے اوپر 9 مئی کا کیس بنا دیں گے. یہ جو اداروں کی بات کرتے ہیں, ادارے تو انہوں نے برباد کر دی ہیں. ایک تو پولیس کا ادارہ بالکل برباد کر دیا ہے. پولیس کو انہوں نے اتنا ان کے خون لگا دیا منہ کو کہ یہ نہ کسی پولیٹیشین کی عزت کرتے ہیں, نہ ان کو اب کسی سے ڈر ہے, نہ خوف ہے. ساتھ میں جو جیسے اب فوج کا ادارہ ہے وہ یہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو سارے دن یہ جو بیوروکریٹس ہیں اور یہ پولیس والے ہیں سارا دن فوج کو بدنام کرتے ہیں. فوج کا نام لے لے کے جو دنیا جان کا ایلیگل کام ہے, جو 2 نمبر کام ہے وہ فوج کے نام پہ ہو رہا ہے. تو یہ پھر آہستہ آہستہ یہ فوج کو تو خود برباد کر رہے ہیں. ہمارے ہم تو نہیں نہ فوج کو برباد کر سکتے ہیں اور نہ کبھی کیا ہے. تو وہ اپنے ہاتھوں سے خود ہی یہ نیچے ٹکے ٹکے کہ یہ سب انسپیکٹر اور ایس ایچ او اور یہ جناب ہر روز فوج کے نام سے بھتہ بھی لے رہے ہیں, رشوتیں بھی لے رہے ہیں کہ وہ فوجیوں کا پریشر ہے کہ ان پہ پرچہ دو, تو پرچہ پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کو. سر دیکھیں کہ آپ نے یہ اس طرح کے بڑے مشکل حالات گزارے, آپ کے اوپر اتنے زیادہ پرچے ہوئے آپ کو, اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایسے ایسے پرچے ہوئے جن کا سرے سے کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا, کرنا تو دور کی بات ہے. تو لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اتنے لوگوں نے یہ پاکستان تحریک انصاف, ایسے ایسے بڑے بڑے لوگ جو بڑے نامور لوگ تھے جنہوں نے خان کے اوپر ووٹ لیا, خان کے نام کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو یوز کرتے انہوں نے ووٹ لیا, اور جب خان صاحب کے اوپر مشکل آئی یا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جب مشکل ہے تو وہ تو پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کب تک خان صاحب کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ میں خان کو چھوڑوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو سیاست ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہے, اور اگر خان صاحب نہ ہوتے تو شاید ہم بھی سیاست میں نہ ہوتے, کیونکہ خان صاحب نے ایک اس طبقے کو سیاست میں لایا جو کبھی سیاست کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے. یعنی کہ مثال ہے کہ اس ملک میں 100 لوگوں کی آبادی ہے, تو پہلے جب یہ سارے گنڈے اور بدماش کرپٹ لوگ سیاست کرتے تھے تو 20 لوگ سیاست میں حصہ لیتے تھے. ان 20 میں سے جو زیادہ ووٹ لے لیتا تھا وہ سارے لوگ بھی گنڈے بدماش ہوتے تھے. جو 80% لوگ تھے وہ سیاست میں انٹرسٹ نہیں لیتے تھے. خان صاحب نے کوئی نیا ووٹر کہہ سکتے ہیں ان کا نہیں ووٹر توڑا. جو پٹواری ہیں وہ ابھی تک پٹواری ہیں, جو جیلے تھے وہ ابھی تک جیلے ہی ہیں. خان نے اس 80% لوگوں کو سیاست کرنے پہ مجبور کیا ہے کہ آپ سیاست کرو, کیونکہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو برائی ہے وہ برے لوگوں کی وجہ سے نہیں, اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے پھیلتی ہے. تو خان نے کہا کہ یہ جو اچھے شریف لوگ ہیں یا جو اس ملک کے ساتھ لوئل ہیں ان کو بھی سیاست کرنی چاہیے. تو ہم جو خان صاحب کے فالوور ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو ہم سیاست میں نہیں تھے, ہمیں خان صاحب نے کہا کہ آپ سیاست کریں, تو ہم خان صاحب کے ساتھ ہی سیاست میں. اور جس دن میں کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے کہ خان صاحب کے ساتھ ہم نہ کھڑے ہو سکیں تو اس دن ہماری سیاست کا آخری دن ہے, اس کے بعد کیا سیاست رہ جاتی ہے. اچھا سر, اس وقت آپ پولیٹکس میں بڑی بڑی جماعتیں ہیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اس میں نواز شریف ہیں, جمعیت علماء اسلام ہے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب ہیں, پھر اس کے بعد جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں. آپ اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا پولیٹکس کا, اس وقت سیاست کا ایک منبع کون شخص ہے؟ میں کہتا ہوں سیاست کا منبع نہیں, اس پاکستان کا منبع جو ہے نا وہ عمران خان ہے. کہ ساری جو فیصلے ہو رہے ہیں اس ٹائم ملک میں اور جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ خان صاحب کو سامنے رکھ کے ہو رہی ہیں, کیونکہ خان صاحب اس ٹائم ایک ان کے لیے تھریٹ بن گئے ہیں. کیونکہ جو ہمیشہ ہوتا ہے نا کرپٹ آدمی یا جو بندہ آتا ہے غلط رستے سے اور طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے, اس کے لیے اس قسم کے لوگ خان صاحب جیسے لوگ جو ہیں یا لیڈر جو ہیں وہ ہمیشہ تھریٹ ہوتے ہیں. تو خان صاحب کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے, اور یہ اکیلے خان صاحب نے نہیں ان کے لیے وقتہ ڈالا ہوا, یہ پوری قوم نے ان کے لیے وقتہ ڈالا ہوا, کیونکہ پوری قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ جس کا کام جس نے کرنا ہے وہ نہیں کر رہا. دیکھیں آپ ایک چھوٹا سا ادارہ چلاتے ہیں, اس میں بھی آپ کا جو باہر چوکیدار آپ نے رکھا ہوا ہے گن لے کے, اب اس ٹائم اس پورے آفس میں سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے کیونکہ اس کے پاس بندوق ہے ہاتھ میں. ابھی وہ بندوق لا کے سیدھی کریں تو آپ اور میں دونوں سیٹ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تو وہ اس کرسی پہ بیٹھے گا تو یہ دفتر 1 مہینہ بھی نہیں چلے گا. لیکن پاکستان کے اوپر اللہ کی مہربانی ہے کہ پھر بھی چل رہا ہے.
اچھا چلیں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے خان صاحب کو ہم جو ہے نا مائنس کرتے ہیں اس میں سے، تو آپ کے خیال سے اس وقت سیاست میں اس وقت کون ہے جو بندہ جو اس وقت جو ہے نا واقعی سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کر رہا ہے؟ دیکھیں خان صاحب جو ہے نا مائنس نہیں ہو سکتے سیاست میں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ میں لوگوں کو پولیٹیکل ویژن دوں گا. ویژن مائنس نہیں ہو سکتا کبھی بھی. عمران خان جو ہے وہ آپ اس کو ایک انسان سے ہٹ کے ایک ہم خان صاحب کو ایک یونیورسٹی سمجھتے ہیں, پولیٹیکل یونیورسٹی ایک ویژن ہے. اور جب ویژن لوگوں میں آ جاتا ہے نا, اس کو آپ یہ ہمیں اچھے برے کی تمیز آ گئی ہے نا, یہ کیسے مائنس کریں گے اور کتنے بندوں میں سے مائنس کریں گے. تو خان صاحب کا جو ویژن ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ سیاست جو ہے وہ سیاستدانوں نے کرنی ہے, اور سیاستدان جو ہیں وہ اوپر سے نہیں آئیں گے, وہ نیچے سے آئیں گے, ورکر سے آئیں گے. جب سیاستدان اوپر سے آئے گا وہ میرٹ پہ نہیں آئے گا. جب وہ میرٹ پہ نہیں آئے گا تو وہ 2 نمبر کام کرے گا, وہ غلط کام کرے گا, اور وہ اس کے لیے کام کرے گا جو اس کو لے کے آئے گا. یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف ہمارے ملک میں زیادتی ہے. ہر ادارے میں دیکھیں, آپ ایک چھوٹا سا ادارہ بھی چلاتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں پاکستان کا سب سے ڈسپلن ادارہ آرمی ہے, اس میں کوئی لوگ کیوں خرابی نہیں کرتے؟ کیونکہ ایک پروسیس ہے. اس ادارے میں سے کیوں غدار پیدا نہیں ہوتے؟ کہ اس میں ایک میرٹ ہے, ہر بندہ اپنے ٹائم پہ اپنی محنت سے اپنے ٹیلنٹ پہ اوپر آتا ہے. آپ پولیٹکس کو بھی ایسے ہی کرنے دیں. آئے دن ہر پولیٹیشین غدار ہے. نیب اور ایف آئی اے کے پاس سوائے پولیٹیشنز کے کوئی کام نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک کے بیوروکریٹ کے اوپر کبھی کسی نے کیس کیا ہے؟ اس ملک میں کسی جرنیل کے آج تک کیا آپ فوج کے اندر اگر ایک کوئی جرنیل چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی جرنیل کبھی کوئی غلطی نہیں کرے گا, سارے دودھ کے دھلے ہیں یا سارے فرشتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ پرابلم صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے ادارے صرف پولیٹیشنز کو نشانہ بنانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو یہ پولیٹیکل سسٹم کبھی گرو نہیں کرے گا. پولیٹیکل سسٹم ہمیشہ گرو کرتا ہے ود دا ٹائم, ود دا سرکولیشن. آج انڈیا ہم سے پولیٹیکل سسٹم میں اتنا تگڑا اور اسٹرانگ اس لیے ہے کہ انڈیا میں کبھی بھی عوام کے فیصلے کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالا گیا. عوام نے فیصلہ کیا, ایک نے ڈیلیور نہیں کیا, انہوں نے ریجیکٹ کر کے دوسرا لایا. آج 75 سال کی تاریخ میں انہوں نے 15 پارٹیز کو چیک کر کے ان کو آؤٹ کر کے نئے لوگ لے آئے. تو ہمارے یہ جو آج سسٹم میں ہے پیپلز پارٹی, نون لیگ اور دوسری تیسری جماعتیں, یہ 90s اور 80s میں ختم ہو جاتی. ہماری نئی پارٹیز آتی, ہمارے نئے لوگ آتے اور آج وہ ڈیلیور کر لے ہوتے, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس ملک میں ہمیشہ یہی تماشا ہوتا ہے, 2.5 سال بعد ایک کو ہیرو بنا دیا, 2.5 سال بعد دوسرے کو ہیرو بنا دیا. وہ آج تک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیلیور نہیں کرنے دیا گیا, ہمیں ہمارا حق نہیں ملا. تو اس طرح یہ پولیٹیکل سسٹم کبھی بھی گرو نہیں ہوا, نہ اس سسٹم میں پولیٹیکل لوگ اوپر آئے. اگر یہ نواز شریف, زرداری اور یہ دوسرے باپ بیٹا یہ کب کے سیاست سے جا چکے ہوتے تو آج آپ کو نئے چہرے ملتے. تو یہ اس پولیٹیکل سسٹم کی خرابی ہے. سر مجھے یہ بتائیں, یہ کیا اس میں سیاستدان لوگوں کا قصور ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہمارا نظام اور ایک سسٹم ایک ایسا بن چکا ہے جس میں کوئی بھی بندہ آ کے فٹ ہوتا ہے وہ سسٹم کے تابع ہو جاتا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ سسٹم غلط ہے یا ہمارے سیاستدان؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک کلینک میں نا جو وہ کیا کہتے ہیں, آپ اسسٹنٹ ہوتا ہے ڈاکٹر کا, ٹیکے لگانے والا یا ڈرپ لگانے والا, اس کو آپ ڈاکٹر بنا دیں گے تو اس کو میں ڈاکٹر نہیں مانتا ہوں. الٹیمیٹلی وہ ڈاکٹر نہیں ہے, ڈاکٹر وہی ہے جو ہے. اسی طرح پولیٹیشین اس ملک میں اوپر کبھی آیا ہی نہیں ہے. جو اصل پولیٹیشین ہے, جو اصل لوگوں کے نمائندے ہیں, اس کو یہ اوپر آنے نہیں دیتے. جو گراؤنڈ کا ورکر ہوتا ہے, جو عام آدمی ہوتا ہے, یہ ہمیشہ اوپر سے پولیٹیشین کی شکل میں لینڈ مافیاز, کرپٹ لوگ اور ایسے لوگ جو کسی کے لیے اسپیسیفکلی کام کرتے ہیں, ان کو لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ 8 فروری کو کیا پولیٹیشنز اوپر آئے؟ پولیٹیشنز وہ ہیں جو عوام کے مینڈیٹ سے اوپر آتے ہیں. پولیٹیشین سیاست کیا ہے؟ واٹ از جمہور, عوام, پبلک, جو سیاست کا فیصلہ عوام کرتی ہے. کیا عوام کا فیصلہ 8 فروری کو آیا؟ نہیں آیا. یہ پرابلم ہے, وچ مینس کہ آپ نے محسن نقوی پولیٹیشین ہے, فیصل واڈا پولیٹیشین ہے. مطلب اس چیز کا جواب دینا. ایک آدمی سینیٹر بھی ہے, وہ آدمی وزیر داخلہ بھی ہے, وہ پی سی بی کا چیئرمین بھی ہے. مطلب اس کو کیا پتا پولیٹکس کیا ہے؟ اس کا تو پولیٹکس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اور وہ پولیٹیشنز کو ان کے اوپر پرچے کروا رہا ہے, وہ پولیٹیشنز کو گھسیٹ رہا ہے, وہ پولیٹیشنز کو ذلیل کر رہی ہے. کون سی پولیٹکس ہے؟ ہم تو اس کے خلاف ہیں. جی بالکل سر. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں, جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی میں جو ہے نا کمپرومائزڈ لوگ ہیں, کہ جو آپ لوگ تو جیسے مزاحمت کر رہے ہیں ہر چیز کے اوپر خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا وہ ہمیشہ کمپرومائزڈ. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جیسے علی محمد خان ہے, شہریار افریدی ہے, اس کے بعد علی امین کنڈاپور ہے, انہوں نے ہمیشہ کمپرومائز کی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر بھی عوام ان کے پیچھے چل پڑتی ہے. آخر اس کی کیا وجہ اور آپ کے کیا خیال ہے؟
دیکھیں آپ جتنا مرضی کسی کو کمپرومائز کریں عوام پیچھے چلے گی. عوام کو پتہ ہے کہ ان کو کیوں کمپرومائز کرایا گیا ہے. جب آپ کسی کی 18 سال کی بیٹی کو جا کے بیڈ روم سے گھسیٹ کے لاتے ہیں نا, تو کوئی بھی غیرت مند انسان, مسلمان انسان کا بچہ اپنی بہن اور بیٹی کے لیے اپنی سیاست چھوڑ دیتا ہے, اس کی عزت کے لیے. یہ ہم سارے لوگوں کے لیے ہے. تو اس ملک میں غلاظت کا ایک ایسا دریا بہہ رہا ہے کہ سیاستدانوں کو آپ کمپرومائز کا نام دیتے ہیں, آپ پھر وہ باتیں جو ہے نا بہت ڈیٹیل میں چلی جاتی ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں پولیٹیشنز کو, کہ آؤ مقابلہ کرو, عوام سے ووٹ لو, عوام آپ کو اگر پسند کرتی ہے تو آپ سیاست کرو. یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ غائب ہو جاؤ, آپ کے بیوی کو اٹھا لو, آپ کے بچوں کو اٹھا لو, کوئی بھی بندہ دہشت گرد نہیں ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پولیٹیشنز ہیں علی محمد خان, شہریار آفریدی, یہ کوئی دہشت گرد ہیں, یا یہ کسی ادارے پہ حملہ کریں گے, یا یہ کوئی یہاں پہ ٹیم بنا لیں گے, فورس بنا لیں گے, ان کے پاس ویپن ہے یا ان کے پاس ایٹم بم ہے؟ وہ تو دہشت گرد نہیں ہے, نہ ان کے پاس اتنی پاور ہے. تو یہ صرف پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے کمپرومائز اور یہ دوسرے تیسرے ڈرامے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی چلتی ہے خان صاحب کے ویژن کے پیچھے, اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتہ ہے کہ علی محمد خان کے ساتھ کیا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتہ ہے شہریار آفریدی کے ساتھ کیا ہے. یہ لوگ اب بیوقوف بننے والی قوم نہیں ہے. یہ سر کے پی کے میں ابھی ریسنٹلی سینیٹ کے الیکشن ہوئے, تو وہاں پہ جو پی ٹی آئی کی طرف سینیٹرز کو جو ٹکٹ دیے گئے, کیا وہ میرٹ کے پر دیے گئے؟ موسٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں فیصل جاوید جو ہیں وہ ہمارے بالکل عام ورکر ہیں. ان کو خان صاحب نے پہلے بھی سینیٹر بنایا تھا, ابھی وہ دوبارہ سینیٹر ہیں. پھر اعظم سواتی صاحب جو ہیں, جو انہوں نے فیس کیا پی ٹی آئی کے لیے سب سے زیادہ, مطلب 80 سال کی عمر میں انہوں نے پہلے 9 مئی میں بھی جیل کاٹی, اس کے بعد ابھی وہ 6 مہینے دوبارہ جیل کاٹ کے آئے ہیں. ان کا اربوں روپے کا بزنس انہوں نے تباہ کر دیا, ساری فیملی کو انہوں نے ذلیل و خوار کیا. اور پھر جو کام ہے گندی ویڈیوز بنانے کا, وہ کام انہوں نے ادھر بھی سواتی صاحب کے ساتھ بھی کیا ہے. تو جو آپ کے ٹیکس کا پیسہ آپ اس لیے دیتے ہیں کہ لوگوں کی ننگی ویڈیوز بنائیں, تو وہ انہوں نے اعظم سواتی کے ساتھ بھی کیا. تو اس اتنی بڑی مصیبت میں اور اتنی بڑی قربانیوں کے بعد بالکل سواتی صاحب کا میرٹ پہ تھا, فیصل جاوید کا تھا, پھر کچھ اور نام تھے میرے ذہن سے نکل گئے. مرزا آفریدی کے بارے میں جو مرزا آفریدی پہلے بھی ہمارے سینیٹر تھے پی ٹی آئی کے, وہ ابھی بھی سینیٹر ہیں. خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے, اوبیسلی خان صاحب نے کسی میرٹ پہ کیا ہوگا. اچھا, جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب لوگ یہاں سے جب عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جیل میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ ہمیں وہی ایک جو ہے نا پرانے چہرے بالکل نظر نہیں آتے. وہاں پہ جو کچھ لوگ دیکھیں ان کے سسٹرز ہیں, ان کے ساتھ کچھ لوگ جیسے آپ جیسے لوگ ہیں ہمیں نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں, یہ علی امین کنڈاپور ہیں, علی محمد خان صاحب ہیں, اور جتنے بھی اسد کیسر صاحب, یہ لوگ ہمیں نظر نہیں آتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جاتے ہیں آن اینڈ آف, ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ نہیں جاتے, کیونکہ میں خود بھی وہاں ڈیالہ کے باہر جاتا ہوں. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹو بی آنیسٹ وہاں پہ وہ پولیس والے کھڑے کیے ہوتے ہیں انہوں نے بدتمیز جہان کے. وہ جو ان کا چن کے پولیس کا سب سے بدتمیز ایس ایچ او ہے, اس کو یہ لگاتے ہیں وہاں پہ, اور اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کسی نون لیگ یا MNA کا بھتیجا ہے. تو اس کو یہ ٹپکلی اسائن کرتے ہیں کہ آپ بدتمیزی کرو. اس نے ہمارے MNA عامر ڈوگر صاحب کے کپڑے پھاڑ دیے, پھر وہ علی امین صاحب کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. خان صاحب کی بہنوں کے آگے وہ اتنی بدتمیزی سے اور جاہلانہ طریقے سے کھڑا ہوتا ہے, مطلب کوئی بھی جو ایک غیرت مند اور انسان کا بچہ جو ہے, جس کے گھر میں کوئی خواتین ہیں, وہ اس طرح سے عورتوں کے آگے نہیں کھڑا ہوتا. قانون اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن جو بیسک ایتھکس اور تہذیب ہے وہ بھی کہیں پہ وہ کرتی ہے. تو کیسز کی وجہ سے ہر MNA MPA کے اوپر اتنے کیسز ہیں, 96 لوگوں کے انہوں نے اریسٹ وارنٹ نکالے ہوئے ہیں ہماری مرکزی لیڈرشپ کے اوپر, باقیوں کو 10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں. تو سارے ان مسائل کی وجہ سے وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے, ادروائز خان صاحب کے لیے جان بھی حاضر ہے سر. اچھا, اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کی جو سسٹر علیمہ خان, ان کو ہمیشہ جو ہے نا پی ٹی آئی کے لوگ ہی جو ہے نا ورکرز اور ورکرز کے علاوہ جو عام جو اس وقت جو ہے لیڈرشپ کا حصہ ہیں, وہ لوگ ان کا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. آپ اس وقت کس خیال سے دیکھتے ہیں, کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ علیمہ خان کے اوپر تنقید کرے یا علیمہ خان کے بارے میں کوئی بات کرے, کیونکہ علیمہ خان جو ہیں وہ ان کو بالکل, ہم چونکہ ان کے کلوز رہے ہیں, ہم ان کے لیے بالکل جو فاطمہ جناح کا رول تھا قائد اعظم کے لیے, ہم علیمہ خان کا رول عمران خان کے لیے دیکھتے ہیں. اور چونکہ ہم علیمہ خان کو کلوزلی جانتے ہیں, وہ انتہائی بے لوث, آنیسٹ, اور خان صاحب کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈٹو کاپی ہیں ان کی, وہ کہہ سکتے ہیں کہ اندر کاپی ہیں. وہ کوئی اصولوں پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتی, اور وہ آتی ہیں اپنے بھائی کے لیے. وہ کسی پارٹی میٹنگ کو ہیڈ نہیں کرتی, نہ آج تک انہوں نے کسی کو کوئی انسٹرکشنز دی ہیں, نہ وہ الیکشن لڑی ہیں,
نہ انہوں نے کوئی پارٹی کا عہدہ رکھا ہوا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی پارٹی کا پروٹوکول یا گورنمنٹ کا پروٹوکول. ایون جب خان صاحب گورنمنٹ میں تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے انہوں نے ایک عام کار رکھی ہوتی تھی، جو جس طرح کی کار میرے پاس تھی اس طرح کی خان صاحب کی بہن پرائم منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹر کی بہن تھی وہ، اور وہ ایک عام کار میں گھومتی پھرتی تھیں. لیکن انہوں نے کبھی کوئی اسکواڈ، کوئی پروٹوکول، کوئی سیکیورٹی، کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں رکھی. یہاں پہ تو یہ وہ نواز شریف کے پوتے دوتے جو کہہ سکتے ہیں کہ اپنا ناک بھی خود نہیں پہنچ سکتے، وہ بھی سرکاری پروٹوکول لے کے گھومتے ہیں. تو ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی کہ وہ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، وہ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ موروثی سیاست اور یہ کہ خان صاحب کی یہ ویژن ہے. تو میرا ان لوگوں کے لیے یہ جواب ہے کہ وہ خان صاحب کی بہنوں پہ یا کبھی بھی تب تنقید کریں کہ جب وہ اپنے گھر میں اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے ٹکٹ نہ مانگیں، کیونکہ خان صاحب کا جو ویژن ہے سب سے پہلے پارٹی کے ممبرز کے اوپر لاگو ہوتا ہے، نہ کہ خان کی فیملی کے اوپر. خان کی فیملی جب سیاست میں آئے گی تب دیکھیں گے، لیکن جو ابھی سیاست کر رہے ہیں نا خان کے نام پہ، سب سے پہلے وہ اپنے بھائیوں کی سیٹیں خالی کریں، اپنے رشتہ داروں کی سیٹیں خالی کریں، اپنی بہنوں کی جو انہوں نے سیٹیں لی ہوئی ہیں اور جو پارٹی پوزیشنز ایک ہی گھر میں 3-3 4-4، پھر اس کے بعد وہ خان کی. اچھا، سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں، تو اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان آنے کے بعد جو ہے کہ وہ عمران خان کو رہا کروا سکیں گے؟ انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ہم خان کو رہا کرانے کے لیے آ رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی بات کرنے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ خان کی رہائی کے لیے بات کرتی ہے، احتجاج بھی کرتی ہے، ایونٹس بھی کرتی ہے، تو ہم اپنے والد صاحب کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم جوائن کریں گے. انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم لیڈ کریں گے یا ہم آ کے رہا کروا دیں گے، اس طرح کی بات. خان صاحب ان کے والد ہیں، ظاہری بات ہے، اور ان کا قانونی اور آئینی حق ہے اپنے والد سے ملنا، تو وہ اس کے لیے پاکستان آئیں گے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ باقی سارے لوگوں کو اس سے کیا اتنی مطلب پریشانی ہے. یہ تو جب یہ پلیٹلیس والی سرکار جب جیل میں تھی تو یہ تو اتنے کوئی جعلی آنسو بہاتے تھے اور جناب جپیاں چل رہی ہیں میڈیا کے اوپر اور بازو میں بازو ڈالے ہوئے اور پتہ نہیں کیا ایموشنل، مجھے ایسا لگ رہا تھا وہ اسٹار پلس کی سیریز چل رہی ہے. تو شکر اللہ کا ہمارا لیڈر، نہ اس کے پلیٹس ڈاؤن ہوئے ہیں، نہ جو ہے اس کو کوئی بیماری ہوئی ہے، نہ اس کو دل کے دورے پڑے ہیں، وہیں جیل میں آج تک اسپتال بھی نہیں گیا. تو نہ ہی کوئی اس کی بہنیں رونا دھونا کرتی ہیں، آئین اور قانون کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ کبھی کبوتر اڑاتے تھے، کبھی کیا کرتے تھے، کبھی کیا کرتے تھے. تو ان کا کوئی، یہ جو تنقید کرتے ہیں نا، ان کی جرت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ خان کے اوپر تنقید کریں، ان کا لیول ہی کوئی نہیں ہے. سر، عمران خان کے بیٹے اگر پاکستان آ جاتے ہیں اور وہ پولیٹکس میں آتے ہیں تو کیا آپ پارٹی کے لوگ ان کو ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیے پولیٹکس میں وہ کیوں آئیں گے؟ میرا خیال ہے خان صاحب نے وہی بات ہے کہ ایک پولیٹیکل سسٹم بنا دی ہے اور انہوں نے لیڈرشپ تیار کر لی ہے، اور خان کے ویژن کے اوپر آپ کو کسی اس کی ضرورت نہیں ہے. جو خان کا ویژن فالو کرے گا، جو آنیسٹ رہے گا، جو اپنے ملک کے ساتھ لائل رہے گا، جو عمران خان کا جو ویلفیئر کانسیپٹ ہے اسٹیٹ بنانے کا اس کے اوپر فالو کرے گا، لوگ اس کو ووٹ ڈالیں گے. خان نے اس لیے نہیں پارٹی بنائی تھی کہ صرف جس کو میں کہوں گا یا میں ایک پی ٹی آئی کا جو ہوگا. خان نے اس قوم کی تربیت کی ڈیوٹی لی تھی اور انہوں نے تربیت کی ہے. خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اس قوم کو ایک ویژن دوں گا، ایک کانسیپٹ دوں گا اور ایک پیرامیٹر سیٹ کروں گا، اس پیرامیٹر پہ جو بھی بندہ آئے اس کو لوگ ووٹ کریں گے. تو خان نے جو اپنی ڈیوٹی کرنی تھی وہ کر دی ہے اور اس قوم کو ایک ٹریک پہ ڈال دی ہے. انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا. دیکھیں، اگر وہ ان کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے یہاں پہ رہیں گے. ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان کے نام کے اوپر جو بھی بندہ آیا ہے تو لوگوں نے اس کے پیچھے چل پڑے کیونکہ عمران خان کی وجہ سے. تو ظاہر بات عمران خان کے بیٹے ہیں، وہ اگر آئیں تو ظاہر سی بات ہے پولیٹکس میں آئیں گے. اگر پولیٹکس میں آئیں گے تو کیا پولیٹکس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو پارٹی میں کوئی عہدہ ملے گا؟ دیکھیں یہ فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے. خان صاحب نے اپنی فیملی کو کبھی بھی اجازت نہیں دی سیاست کرنے کی، لیکن اگر کسی وقت پہ خان صاحب کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی فیملی ممبر کو یا کسی کو وہ سمجھتے ہیں کہ آگے لانا چاہیے یا سیاست کرنی چاہیے تو وہ ایز اے پولیٹیکل ورکر ہی پولیٹکس کرے گا. میرا نہیں خیال کہ وہ جیسے دوسری پارٹیوں میں ایز اے ڈکٹیٹر آ کے تو بیٹا کا بیٹا وہ جیسے چلتا رہا ابھی تک سسٹم، نہیں تو اس کا بیٹا تو وہ جو ہیں زرداری جو وہ بھٹو میں تبدیل ہو گئے اور بھٹو زرداریوں میں تبدیل ہو گئے. تو یہ الحمدللہ ہماری پارٹی میں ابھی تک نہیں ہے. ایز اے پولیٹیکل ورکر اگر کسی میں گٹس ہیں، وہ کام کرتا ہے، اوپر آتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. سر، آپ نے 5 اگست کو آپ نے ریلی نکالی، تو اس ریلی نکالنے کا کیا مقصد تھا؟ اور دوسری چیز آپ کے ہم نے دیکھا کہ لیڈرلیس ریلی تھی اور اس میں بھی جو ہے آپ کو کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. تو آپ کا اس ریلی سے آپ کو کوئی آؤٹ پٹ ملا؟ دیکھیں میں آپ بتاتا ہوں، 5 اگست کو خان صاحب اریسٹ ہوئے تھے اور ہم اس چیز کے اوپر ایک احتجاج کر رہے تھے. دوسرا کشمیر میں انڈیا نے جو ہے قبضہ کیا تھا اس دن.
تو دونوں چیزیں تھیں جس کے اوپر ہم احتجاج کر رہے تھے. اور لیڈر لیس مطلب ہم پارلیمنٹیرین سارے خود نکلے ہوئے تھے, تو ہم ہی لیڈرز ہیں. مطلب ایک پارلیمنٹیرین جو 4-4.5 لاکھ کی آبادی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اس نے اتنے ووٹس لیے, تو وہ لیڈر ہی ہے. اور مطلب یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ, ان کو پتہ نہیں کس قسم کا لیڈر چاہیے. ہم لوگ ہی لیڈ کرتے ہیں, اور خان صاحب نے لوگوں کو لیڈ کرنا سکھا دیا ہے. تو ہم لاہور میں نکلے تھے, ہماری پارلیمنٹیرینس کی ریلی تھی, اس کے اوپر انہوں نے گلو بٹوں نے حملہ کر دیا تھا. تقریباً ہماری 22 گاڑیاں توڑی ہیں, تقریباً 5 کروڑ روپے کا نقصان کیا انہوں نے, کیونکہ وہ ساری مہنگی گاڑیاں تھیں, ان کے شیشے, ان کے چھت وغیرہ سب کچھ توڑ دیا. 9 MPs کو انہوں نے گرفتار کیا وہاں سے. ہمارے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر صاحب گرفتار ہو گئے. عالیہ حمزہ کی گاڑی کا انہوں نے چکنا چور کر دیا تھا. تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کوئی لوگ نہیں نکلے. انہوں نے پری پلان اتنی سخت پلاننگ کی ہوئی تھی کہ انہوں نے کسی کو ہلنے بھی نہیں دیا, اور ہر جگہ انہوں نے ناکے لگا کے گلو بٹ اور گنڈے تیار کیے ہوئے تھے. تو ہمارا صرف ریلی اعلان کر دینا ان کے لیے کافی ہوتا ہے, وہی پروٹیسٹ ہو جاتا تو مجھے بتائیں, اگر ان لوگوں نے اتنا نقصان, یہ نقصان کرنے والے لوگ یا کیا پولیس کے لوگ تھے یا سول کپڑوں میں تھے؟ نہیں, پولیس کے لوگ تھے. اور پولیس اس ٹائم اتنی میں کہتا ہوں کہ اپنے اوقات سے باہر ہوئی ہوئی ہے کہ وہ ان کی بھی نہیں بات سنتے ہیں. اور یہ دیکھیں مکافات عمل ہے, اور یہ وقت آئے گا. یہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں, یہ اداروں کا نقصان کر رہے ہیں, یہ PTI کا نقصان نہیں کر رہے. کل یہی پولیس والے ان کو ڈنڈے ماریں گے, کیونکہ پولیس جو ہے وہ بالکل لاقانونیت کی انہوں نے آخری حد کی ہوئی ہے. اور وہ اتنی وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ لاپرواہ عورت ہے کہ شام کو کہتی ہے کہ IG ان کا انتظار کرتا رہا, یہ لوگ نکلے ہی نہیں ہیں. مطلب تم کس قسم کی باتیں کری؟ تم نے IG کو ہمارے انتظار میں بٹھایا ہوا تھا. ہم کون ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں, ہم پارلیمنٹیرین اس ملک کے شہری ہیں. تم نے کیوں IG کو ہمارے انتظار میں بٹھایا ہوا تھا؟ تو تم کسی کو نکلنے دیتی تو پھر تمہیں پتہ لگتا نا. تو وہ بہت عجیب و غریب قسم کی عورت ہے. مجھے تو کبھی کبھی اس پہ شک ہوتا ہے کہ یہ مینٹلی ڈسٹرب ہے, مطلب شی از ناٹ مینٹلی فائن. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہی ہے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک پاکستان جیسا ملک دیا, 14 اگست کو ہمیں یہ ملک دیا. تو آپ کو 14 اگست میں یہ خوشیاں منانے کے بجائے آپ نے 14 اگست کے بجائے 15 اگست کو کیوں یہ قائد ڈے بنایا اور پاکستان ڈے بنایا؟ نہیں, ہم نے 15 اگست کو نہیں, ہم نے 16 اگست کو منایا ہے. 16 اگست کو, ہاں 16 اگست کو منایا ہے. تو 15 کو تو انڈیا کا دن تھا, تو اس پہ پھر ان نے مبارکباد دی ہوگی مودی کو, نواز شریف نے, اس نے زرداری نے, مریم نے. یہ تو ظاہری بات ہے ان کے دوست کا دن تھا, اس دن تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن 16 کو ہم نے قائد اعظم ڈے اس لیے منایا کہ 14 اگست کو آپ مائنس عمران خان کی بات کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ادھر کوئی قائد اعظم کے عہدے پہ بھی کوئی بندہ لگانے لگے ہیں. انہوں نے قائد اعظم کو مائنس کر دیا 14 اگست کو. قائد اعظم کو کیسے مائنس؟ قائد اعظم کو مائنس, جہاں پہ قائد اعظم کی تصویریں لگنی تھیں وہاں کسی اور کی تصویریں لگی ہوئی تھیں. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ عہدہ اور پاور اور لالچ میں اتنے حالات خراب ہوئے ہیں کہ وہ مارشل سے اوپر شاید اب آخری عہدہ قائد اعظم کا رہ گیا ہے, اس کے اوپر بھی کوئی بندہ لگنے والا ہے. تو اس پہ ہم نے احتجاج کیا کہ اللہ کا خوف کرو, کم سے کم قائد اعظم کو تو اس ملک میں رہنے دو. قائد اعظم کا عہدہ تو نہ چھینو نا, کہ قائد اعظم کے عہدے پہ آپ نے کسی اور کو لگا دیا ہے وی بنا کے. اچھا, ابھی جو اس وقت جو آپ نے دیکھا 14 اگست کو بھی, 13 اگست کو بھی, 14 اگست کو بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو جشن آزادی کے طور پہ نکلے ہوئے تھے, لیکن ان کو بھی گرفتار کیے گئے. انہوں نے اگر اپنے جھنڈے نکالے ان کو بھی گرفتار کیا تھا. آخر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مزاحمت کب تک چلے گی؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, فیصلہ آخر میں عوام نے کرنا ہے, یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی جو کام ہوتا ہے نا وہ زیادہ عرصہ نہیں چلتا ہے. اگر کوئی یہ بات سمجھتا ہے نا, دنیا میں لوگوں نے 40 سال ڈکٹیٹرشپ کی, غیر قانونی کام کیے, لاقانونیت کو فالو کیا, لیکن ایک دن ان کے اوپر زوال آیا. اور اس ملک میں بڑے بڑے فرعونوں پہ پہلے بھی زوال آیا ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. جب یہ ضیاء الحق تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ اب پاکستان سے یہ نہیں جائے گا. تو جب اللہ نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے. مشرف نے ایسا کو ماحول بنا دیا تھا کہ وہ اس ملک کا چیف بھی تھا آرمی کا, وہ پریزیڈنٹ بھی تھا, وہ آل ان آل تھا. لیکن جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ایسے فرعون بھی, اور پھر اس کی جو آپ نے اس کی موت دیکھی اور جس طرح سے وہ دنیا سے گیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سبق حاصل کریں, اس طرح کی لاقانونیت اور فرعونیت ملک میں نہ کریں. ایک نہ ایک دن اللہ کسی نہ کسی کی سن لے گا, اور پھر ان کے ساتھ پھر جب انسان بے بس ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ ضرور. کیا یہ ساری چیزیں آپ کے حوصلوں کو پس کرتی ہے؟ نہیں, ہمیں اپنے رب کے اوپر بڑا یقین ہے. اور چونکہ ہم اپنی بالکل جائز بات کرتے ہیں اور ہم حقوق کی بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں,
انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ظلم کے خلاف بات کرتے ہیں، تو اس کے اوپر ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ ہماری مدد بھی کرے گا، اور ہمیں کوئی گلٹی نہیں ہے کہ ہم کسی غلط چیز پہ، کسی غلط سائڈ پہ کھڑے ہیں. ہمارے حوصلے بالکل بلند ہیں. آخر میں یہی ہوتا ہے کہ بندے کی جان چلی جاتی ہے، تو وہ انہوں نے 26 نومبر میں بہت ساری لوگوں کی لی، تو جان ہو سکتا ہے کسی دن بیڈ پہ چلی جائے، تو ہو سکتا بہتر ہے کسی ظالم سے لڑتے ہوئے چلی جائے، تو ہمیں شہادت تو ملے گی. سر آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب واپس باہر آئیں گے؟ بالکل باہر آئیں گے، اور خان صاحب کو غیر قانونی انہوں نے قید کیا ہوا ہے، اور کل ہی آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا سچے دل سے معافی مانگیں، اور نعوذ باللہ انہوں نے اس میں آدم اور شیطان کی مثالیں دیں. آپ تھوڑی دیر پہلے میرے سے دین کے معاملے میں بات کر رہے تھے، ان کے دین کے کانسیپٹ دیکھیں. یہ لوگوں کو آیتیں سناتے ہیں قرآن کی، کہیں سے پڑھ کے صرف وہ آیتیں سناتے ہیں جس میں ان کا اپنا مطلب ہو. تو جب قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم دشمن سے بھی لڑو جنگ کے ماحول میں، تو دشمن کی بزرگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، اور یہ کہا فصلوں کو، فصلیں جو ہیں وہ انسانوں میں نہیں آتی، فصلوں کو خراب نہیں کرنا دشمن کی. یہ اپنے مسلمان کلمہ گو اپنے ملک کے شہریوں پاکستانیوں کے ساتھ کیا حالات کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے آدم کو نہیں کیا تھا سجدہ، تو اس کے ساتھ دیکھیں کیا حال ہوا ہے. تو نعوذ باللہ ان کی آپ باتیں ذرا سمجھیں کہ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں اور عمران خان کو کس چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں. تو یہ تو ان کے کانسیپٹس ہیں، یہ تو ان کے حالات ہیں، پھر یہ اسی لیے تو ملک کے حالات خراب ہیں. اچھا، تو آپ کے خیال سے عمران خان صاحب اگر پاکستان باہر نہیں آتے کچھ عرصے کے لیے، تو کوئی ایسا لیڈر ہے آپ کے پاس کہ جو عمران خان ثانی ہو؟ عمران خان کا کوئی ثانی نہیں ہے، ہم سارے عمران خان کے ثانی ہیں، کوئی ایک فرد واحد نہیں ہے، ہم سب عمران خان ہیں، اور ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے. یہ ہمیں جب دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، لاشعوری بھی ایک نعمت ہے، کہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے نا، اپنے حق کے بارے میں نہیں پتہ نا، اور آپ کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، تو پھر آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا، نہ سٹریس ہوگی، نہ آپ مینٹلی ڈسٹرب ہوں گے. آپ اسی طرح آئے دنیا میں کھا پی کے دنیا سے چلے جائیں گے. علم بھی ایک تکلیف ہے کہ اگر آپ کو اچھے برے کی تمیز آ جاتی ہے نا، اور آپ کو اپنے حق کا پتہ لگ جاتا ہے، اور آپ کو پتہ لگ جاتا ہے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نا، پھر انسان جو ہے ایک دن چپ رہے گا، 2 دن چپ رہے گا، زبان سے اس کے بند رہے گا، دماغ اس کا چلتا رہے گا. تو یہ اس ملک کے شہریوں کو نا عمران خان نے وہ ایک ایسا کانسیپٹ دے دیا ہے کہ اب ہر بندہ عمران خان ہے، ہر بندے کے ذہن میں عمران خان کی سوچ ہے اور عمران خان کی ویژن ہے. سر دیکھیں، ایک ایسی لیڈرشپ ہوتی ہے، دیکھیں عمران خان کی پارٹی، عمران خان کی جو پارٹی وہ ایک شخصیت بنیاد کے اوپر، اگر عمران خان نہیں ہوں گے تو پھر یہ تو پارٹی بکھر جائے گی. ہمیں یہ میرا سوال کرنے کا مقصد کوئی ایسا بندہ ہو جو عمران خان کے ویژن کو لے کے، اور ایسا بندہ ہو جو اس پارٹی کو، پوری پارٹی کو لیڈ کرنے والا، کوئی ایسا پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، پولیٹیکل انسٹیٹیوشن میں اور پولیٹیکل پارٹی میں فرق ہوتا ہے. خان صاحب نے کہا تھا میں اس کو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن بناؤں گا. یہ فرد واحد کی والی جو پارٹی ہے نا، یہ پولیٹیشنز کا قصور نہیں ہے. یہ جو 2 پارٹی سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں نا، اور انہوں نے اس ملک میں تیسری پارٹی نہیں بننے دی، یہ ان کا قصور ہے کہ یہ ہمیشہ پارٹیز میں فرد واحد کے گرد سارے لوگوں کو جمع کر دیتے ہیں، پھر اس میں سے اس کو اٹھا کے مائنس کرتے ہیں اور پارٹی تباہ کر دیتے ہیں. یہ اس میں نہ پبلک کا قصور ہے، نہ پولیٹیکل لیڈرز کا قصور ہے. اس میں قصور ان لوگوں کا ہے جو یہاں پہ نیچے سے نئے لیڈرز پیدا ہی نہیں ہونے دیتے، جو نئے لیڈرز کو کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے کہ لوگ اس کے بعد اس کو فالو کریں، جو سیکنڈ لیڈرشپ ہوتی ہے. یہ ہمارے مذہب نے بھی ہمیں سکھایا ہے کہ جب آپ کسی محاذ پہ جا رہے ہیں، کسی مشن پہ جا رہے ہیں، تو اپنے 2nd 3rd 4th لیڈرشپ آپ ڈیزائن کر لیں کہ ایک اگر علم چھوڑے گا تو دوسرا علم اس کا اٹھائے گا. تو ہم اپنے مذہب کی، اپنی اخلاقیات کی، اپنی تاریخ کی ہر روایت کی نفی کرتے ہیں، اور بالکل اس ملک میں جنگل کا قانون ہے، اور بس ایک لیڈر کو انہوں نے تھوڑا عرصہ چلنے دینا ہے، پھر اگر وہ کوئی رائے راست پہ چل پڑے، وہ اس ملک کی آئین کی، قانون کی اور عوام کی بات کرے، اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے. بھائی آپ اس ملک میں ایک سپاہی، وزیر اعظم جو ہے ایک سپاہی کو نہیں نکال سکتا نوکری سے، اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے رینکوں والے اٹھ کے وزیر اعظم کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. یہ اس ملک کا نظام ہے. تو اس ملک میں کیا لیڈرشپ اور کیا مائنس اور پلس، کچھ بھی نہیں ہے. سر آپ کے جو جماعت کے ینگ لیڈرز ہیں، جیسے یوتھ ونگ ہے، اس کے بعد ISF ہے، کیا ابھی بھی وہ جماعتیں اسی طرح متحرک ہیں جو آج سے 5 سال پہلے متحرک تھی؟ 5 سال کی بات کر رہے ہیں، 8 فروری سال پہلے آپ نے دیکھا نہیں کیا ہوا. آپ جماعت کی بات کریں، پورا پاکستان متحرک تھا، پورا پاکستان نے چیلنج کر دیا تھا، پورے پاکستان نے گاجر مولی بینگن کو ووٹ دیا ہے، لیکن کسی معتبر کو کہنے پہ اور کسی معتبر کے لائے ہوئے 2 نمبر بندے کو ووٹ نہیں دیا. لوگوں نے اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے. لوگوں نے کہا کہ ہم اپنا ووٹ، میرا چارجر کا نشان تھا، ہم چارجر پہ ضائع کریں گے، لیکن کسی عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والے،
کرپٹ 2 نمبر اور چور رستے سے آنے والے کو ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ پارٹی سے، ونگ سے اور ڈپارٹمنٹ سے بات جو ہے نا قوم پہ چلی گئی ہے. اس ٹائم قوم کھڑی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل ہم نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ نوجوان جو ہے نا سیاست سے بدظن ہوتے جا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان سیاست سے بدظن نہیں ہو رہے, نوجوان اس سسٹم سے بدظن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, نوجوان سیاست کرنا چاہتا ہے, نوجوان کو سیاسی سمجھ بوجھ آ گئی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, سیاسی سمجھ بوجھ ہونا ہر شہری کے اوپر فرض ہے. آپ کو اپنے حقوق کا, جیسے دین کا نالج ہونا بھی فرض ہے, اسی طرح اپنے ملک کا سسٹم, اپنے ملک کی سیاست, یہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا, پھر آئے روز لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے, لوگ آپ کو چیٹ کریں گے, آپ کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالیں گے. اس لیے نوجوان پولیٹیکلی ویل اویئر ہو گیا ہے. لیکن نوجوان اگر مایوس ہے تو وہ اس پولیٹیکل آپ کہہ سکتے ہیں بدماشی اور غنڈہ گردی والے سسٹم سے مایوس ہوا ہے. اچھا آج کے اگر کوئی بھی نوجوان جو پولیٹکس میں آنا چاہتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹکس میں آنے کے ان کو کیا نقصانات اور کیا فائدے ہیں؟ پولیٹکس میں آنے کا کوئی نقصان نہیں ہے. سمپل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی 63 سال کی, انہوں نے ایک دن بھی زندگی میں آرام سے نہیں گزارا ہے, اسٹرگل کیا انہوں نے. دن کا ان کی زندگی کا ایک دن انہوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں. یعنی کہ یہ دنیا میں جو آپ کی زندگی ہے یہ ہے اسٹرگل کی. اگر کوئی انسان یہ سوچ رہا ہے نا کہ مجھے پریشانی نہ ہو, میں بس چل کروں, میں سکون کروں, مجھے کسی قسم کی کمی نہ ہو, تو وہ اچھا مسلمان بھی نہیں ہے اور اچھا انسان بھی نہیں ہے. ہماری جو تعلیمات ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ بھائی تکلیفوں سے نہ گھبراؤ, مشکلوں سے نہ گھبراؤ, حق کے لیے کھڑے ہو تو پھر کھڑے رہو, پھر جو مرضی تکلیف آتی ہے, جو مرضی پریشانی آتی ہے. اسی طرح ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر تو کوئی اس لیے سیاست میں آنا چاہتا ہے کہ وہ پیسہ کما لے گا, وہ لگژری لائف بنا لے گا, وہ بڑی بڑی گاڑیاں اور بنگلے بنا لے گا, تو اس لیے نہ آئے. عمران خان کا جو سپاہی ہے وہ پی ٹی آئی میں یا پاکستان کی سیاست میں آ رہا ہے اسٹرگل کرنے کے لیے کہ ایک نہ ایک دن ہم نہیں تو ہم سے آگے والی نسلوں کے لیے زندگی آسان ہو. اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ بالکل بن سکتے ہیں. اور دوبارہ کی کیا بات ہے, اس ٹائم عمران خان ہی وزیر اعظم ہے. عمران خان کے ساتھ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, ڈسکشن ہی عمران خان ہے. یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ کسی کا نوٹیفیکیشن کر دو کہ تم وزیر اعظم ہو اور اس کرسی پہ بیٹھو تم وزیر اعظم ہو. پھر وہی بات ہے, سیاست میں وزیر اعظم عوام ڈیسائیڈ کرتی ہے. اس سسٹم میں 2/3 میجورٹی عوام نے عمران خان کو دی ہے, اور آج بھی عوام کے وزیر اعظم عمران خان ہی ہے. یہ جو جھوٹے سچے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں پرچیوں والے, یہ بے شک بنے رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام کا فیصلہ عمران خان ہے. اس وقت سیاست کے 2 بڑے خاندان ہیں, شریف خاندان اور زرداری خاندان, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کس حد تک یہ جو اپنے حکمرانی میں کامیاب ہیں؟ کدھر سے حکمرانی میں کامیاب, کس نے ان کو کہا ہے کہ حکمران وہ جو ہوتا ہے جس کو, وہی بات ہے عوام منتخب کرتی ہے. یہ تو بادشاہ سلامت کے پیادے ہیں, انہوں نے جناب نوکری چاکری کرنی ہے, یہ نوکری پہ آتے ہیں پاکستان. جیسے ہی نوکری چھوٹتی ہے, کوئی ان کا رولا پکڑا جاتا ہے, یہ فٹافٹ جہاز پکڑ کے باہر چلے جاتے ہیں. پھر وہاں سے جب نوکری کنفرم سی وی بھیجتے ہیں, نوکری کنفرم ہوتی ہے, پھر یہ پاکستان آ جائے. ان کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ پراپرٹیاں ان کی باہر ہیں, بچے ان کے باہر ہیں, فیکٹریاں ان کی باہر ہیں, بزنس ان کے باہر ہیں, پیسہ ان کا باہر ہے. یہ تو دیہڑیاں لگانے آتے ہیں ادھر پاکستان میں, جس دن نوکری ختم ہوئی, دیہڑی پوری ہوئی, یہ واپس چلے جاتے ہیں. عمران خان نے اپنا سب کچھ پاکستان کے حوالے کیا. اپنی زندگی کا پرائم ٹائم انہوں نے بینگ اے نیشنل ہیرو, انٹرنیشنل ہیرو, انہوں نے پاکستان کی سیاست کو دیا. اپنے ابھی بھی ان کی جو پراپرٹیز ہیں یا جو ان کے نام پہ جو چیزیں ہیں وہ اپنی زندگی میں شوکت خانم کو ڈونیٹ کر چکے ہیں, اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, اور نہ ہی وہ خواہش مند ہے ملک سے باہر جانے کے. آج یہ ساری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی اس وجہ سے ہے کہ انہوں پاکستان سے چھوڑ کے نہیں بھاگے, این آر اوز نہیں لیے, پلیٹلیٹس نہیں گرے, اور دل کی شریانیں نہیں بند ہوئی. اس وجہ سے لوگ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ. سر بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سر آپ پاکستان کے ینگ لیڈرز کو, اس وقت ینگسٹ جو لوگ ہیں جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں یا پھر وہ سیاسی شعور رکھنا چاہتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ ایک پیغام دے دیں پلیز. دیکھیں میں یہی پیغام دوں گا کہ ایٹ لیسٹ لوگ ووٹ ڈالنے کی حد تک تو سیاست کریں. دیکھیں ہر لیول ہوتا ہے سیاست کا, کہ ایک آپ بالکل فرنٹ لائن پہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. سیاست میں 2-3 چیزیں ہیں, پولیٹیکل لیڈر اور پولیٹیکل ورکر اور پولیٹیکل سپورٹر. تو اگر آپ ورکر نہیں بن سکتے, آپ لیڈر بھی نہیں بننا چاہتے, آپ ورکر بھی نہیں, ایٹ لیسٹ سپورٹر تو بن سکتے ہیں. سپورٹر کیا ہے کہ کم سے کم آپ اس بندے کو کہیں بیٹھے ہیں تو ڈیفینڈ کر لیں, اس سسٹم کو ڈیفینڈ کر لیں, اور الیکشن والے دن جا کے ووٹ ڈالیں. یہیں سے تبدیلی آتی ہے. اپنا جیسے
ہر چیز میں ایک سٹیجز ہوتے ہیں کہ اچھائی اور برائی کی تمیز میں زبان سے لے کے قلم سے لے کے دل میں برا کہہ دینا یا پھر تلوار والا کام ہے. تو چلو آپ تلوار والا کام نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل میں یا زبان سے تو سیاست کر سکتے ہیں. تو یہ والی سیاست سے ضرور کریں. اوکے سر، بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، ہم آپ کا بہت مشکور ہیں. انشاءاللہ نئے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب کے لیے اللہ حافظ. سماعت چینل، آواز وہ جو آپ سننا چاہتے ہیں.